ٹھیک ہے؟ اس نے کہا فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین. اس نے کہا فرمایا کہ آندی ہے خبر. اس کا جناب اج میں او گل لوڑ کے آندی ہے جڑی قبلہ تساں بھی پتہ نہیں. وجئتك من سبع بنبأ یقین. میں سبا کے ملک کی ملکہ سبا کا ایک عجیب یقینی خبر لایا ہوں. ہوں اتنے سوال آنا ہے. میں پچھلے دنوں حاضر ہوا عمرے پہ تو واپسی پہ ایک احسن البیان تفسیر میں لے کر آیا پڑھنے کے لیے کہ یہ کیا لکھتے ہیں. اچھا ترجمہ کیا اس نے اردو کا بھی اور مشکل الفاظ کا. لیکن جہاں اپنا وہ زہر کھولتے ہیں اور دوسری بولی کھولتے ہیں تو اسی آیت پر میں ان کو جواب دے رہا ہوں. غور فرمائیے. اس نے کہا کہ دیکھو, اس نے کہا کہ حتی اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. جس ویلے آئے نملہ چیمٹیاں دی وادی تے جتھے بہوں چیمٹیاں یا پہلیاں یا سلیمان علیہ السلام دا لشکر آیا. ایک پہلی بولی اس آکیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, او چیمٹیوں اپنے پیڑوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں بے علمی میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. اب اس نے لکھا اس آیت کے تحت عقیدہ بھی بناؤ, ذوق بھی میں نے آپ کو دیا ہے, بہت سی باتیں چلی ہیں, عقیدہ بھی سمجھو. تو اس نے کہا کہ جانور کو بھی پتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں. یہ اس نے لکھا احسن البیان میں, آپ پڑھ سکتے ہیں, مکہ کی چھپی ہوئی ہے. اللہ کہ اس نے کہا چیوٹی نے کہ کہیں بے شعوری میں بے علمی میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ دے. مطلب ہے کہ بے شعوری اور بے علمی کا چیوٹی کو بھی پتا ہے کہ نبی کو پتا نہیں ہے. یہ اس نے کہا, لکھا. ان کو میں جواب پیش کرتا ہوں اور یہ فقیر کا اپنا جواب ہے اور انشاءاللہ لاجواب ہے. تسی دسو قبلہ, تم نے لکھا کہ جانور کو پتا ہے, بھی پتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں, اسی لیے تو کہا نا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ہاں میں کہتا ہوں جانور کو یہ پتا ہے, جانور کو یہ پتا ہے کہ کس کو علم غیب ہے اور کس کو نہیں. کس طرح؟ آئیے اس آیت میں ہدہد بھی تو جانور ہے نا. چیمٹی اگر جانور ہے تو ہدہد کوئی انسان ہے, وہ بھی جانور ہے. اس نے یہی چند آیتیں آگے اللہ فرماتا ہے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ احط بے بما لم تحط به, میں ایسی چیز کا احاطہ کر کے آیا ہوں اپنے علم میں, وہ ایسی بات لے کر رہا ہوں ما لم تحط به ہے سلیمان جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وجئتک من سبع بنبأ یقین, یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں سبا کے ملک کے. اب سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ ہدہد ہانک رہا ہے اپنی بولی کہ میں ایسی چیز لایا ہوں کہ جس کی تمہیں خبر نہیں ہے. تو یہی وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں ہے. او سنیو, تم کہتے ہو کہ نبی علم غیب جانتا ہے, ارے یہاں جانور بھی ہدہد بھی جانتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے, چمٹی بھی جانتی ہے کہ وہ علم غیب نہیں ہے, تم کیسے کہتے ہو؟ آؤ نا مولوی صاحب دو جواب. تو اس کا جواب پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہاں, جس ویلے پانڈا ہوئے نا نکا, پانڈا ہوئے نا
چھوٹا تے میں اسی مثال دینا جس طرح بندہ باہروں آوے نڈا نکا تے پیو اس طرح بہت بڑا عالم فاضل ہوئے منطقی تے فلسفی تے علوم مروجہ تے غیر مروجہ نہ بڑا ماہر عالم فاضل تے چھوٹا بچہ اس نے آوے کم عمر تو آ کے ابا جی میں اے جی تساں گل دساں جڑی تساں بھی پتہ نہیں تے تسی کہ آکھو ابا جی اس نے پیچھے لگ پیسن کہ اب بے وقوف تو میرے علم دی توہین کیتی ہے تو کردا بچہ ہو کہ مینوں کہنے ابا جی تانوں نہیں پتہ او بچہ سمجھ کے چپ کر ہاں پتر مینوں نہیں پتہ دس کی گل ہے ایڈی گل ہے سلیمان اللہ کا پیغمبر تھا پالا پھاڑ گیا جانوروں سے پالا پڑ گیا جانوروں سے ادھر چیونٹی سے اور ادھر ہدہد سے اس نے اپنے ظرف کا اظہار کیا اس کا کیا میں جی خبر آتی ہے کہ قبلہ تو آنو پتہ نہیں سلیمان علیہ السلام چپ رہے بھائی جانوارے اس کو یہی امید ہے کہ اے جانوارے ایسا پتہ نہیں نبیوں نے سامنے کیڑی زبان بولی نا جانوار سمجھ کر خاموش ہو گئے دسو گل عقل بنتی ہے کہ نہیں وہ بولو تو صحیح میں اور خرچ ہی کرنا پیا تو میں ٹائم ہے جی کہ دوسرا ہے کہ وہم لا یشعرون تو آنا کہ پہلی آیت جڑی اساں پتہ یا چیمٹیاں پتہ یا کہ سلیمان نہیں جاننا ایسا علم غیب نہیں تو یہ دس کہ جس ویلے چیمٹی اتے پیجے حتی آتاؤ علا ذات النمل جس ویلے وادی نمل وہ پہنچا لشکر سلیمان کا تے چیمٹی جڑی ہے کتنا قد ہونا ہے چیمٹی نا اوے بیجو آرام لگ کتنا چھوٹا سا قد اتنا جا بڑا رستہ جائل ہوئے تے چیمٹیاں نظر نہیں آنا نہیں آتا نا تے کتابہ جو لکھیا کہ 3 میل تو اس نے گل کی تھی سلیمان علیہ السلام کا لشکر 3 میل دور سی ہلے 2-3 میل تے پہلی بیچاری دا قد بھی کوئی نہیں آنکھ بھی کوئی نہیں ککھ بھی کوئی نہیں ہے جی تے اتنے دور اتنا جا پتھر اس واسطے کوئی دور ہے اوپر نہیں تک سکتی تے او بھئی آنی ہے لا یحتم ادخلوا مساکنکم او اپنی سوراخاں جو بڑھ جاؤ اس نو کس دسیا اس نو کس دسیا اوے تیرے نزدیک سلیمان علیہ السلام کے علم کا انکار نہیں کر رہی ہے چیمٹی بقول شما تمہارے قول کے مطابق اور میں کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ تمہیں کہیں روند نہ دے اس کو کس نے بتایا کیا اس نے دیکھا تو دیکھا تو کتنے دور تھا وہ قریب ہی ہوگا نا بالکل پہنچ گیا تو اگر قریب ہو گیا تو روندی کیوں نہیں گئی ختم کیوں نہیں ہوگی مطلب ہے کچھ دور تھا اگر بندہ اتنے چڑھ گیا کہ پہلی نے تے پہلی بندہ تباہ نہ کر دے روند نہ دے پیس نہ دے مطلب ہے کچھ فاصلہ ہے تے مطلب ہے کہ جس چیمٹی نے نبی سے مخاطب ہونا تھا اس کو بھی اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہ دور سے دیکھ گئی اسے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے ارے جس چیمٹی کا نبی کی ذات سے تعلق ہو جائے اس کو بھی غیب کا علم ہو جاتا تم کہتے ہو کہ نبی کو نہیں ہوتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دیکھیں نا فتبسم لاحقا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی فی
عبادك الصالحين تبسم ضاحكا اتنے کھلو کے تبسم اس پہلی دی گل سنی تے اتنے کھلو کے تبسم کیتا نہیں کتھے اتنے کھلوتے تے روندی کیوں نہیں گئی وہ تو اوپر کھڑے ہوئے تھے تو وہ روندی جاتی پورا لشکر صاحب تھا آپ اکیلے تو نہیں تھے تو اگر اوپر کھڑے ہوتے تو اسی وقت روندی جاتی وہ بات کرنے کی بھی فرصت نہ ملتی مطلب یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام دور تھے مطلب یہ ہے کہ چیونٹی نے بات کی تو سلیمان نے دور سے سنی تو دور کھڑے ہو کر فتبسم ضاحکا من قولها کیوں اس کی دلیل اگلی آیت ہے اور عرض کی جب یہ ہنسے نا دور سے چیونٹی کی آواز سنی نا تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی یا اللہ مجھے توفیق دینا کہ میں تیرے اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھے عطا کی ہے کہ میں اتنی دور سے چیونٹی کی بات سن رہا ہوں میرے کان اتنی دھیمی آواز سن رہے ہیں میں بھی تیرا بندہ ہوں سارے تیرے بندے ہیں لیکن یہ کرم خاص ہے یہ نصیب اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے کہاں اور میں کہاں اتنی سماعت کوئی شجروں کی ضرورت نہیں کوئی لقب لگانے کی ضرورت نہیں کچھ بھی نہیں کون ہے سید الساجدین ہے یہ وہی پوتا ہے فاطمۃ الزہرا کا کہ تشریف لائے تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے وہ کہنے لگے کہ اسی طرح میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کے والد ماجد حضور کے پاس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی پشت میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا یہ بڑی پکی بات کر رہا ہوں میں یہ چھوٹی موٹی روایتیں نہیں ہے گھڑی بڑی ہوئی اس کا نام علی ہوگا سرکار نے فرمایا کہ حسین کے گھر ایک بیٹا پیدا حسین بچے تھے اس وقت حضور نے فرمایا اس کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا اور خلق خدا تمام انبیاء اور رسول اور پوری کائنات جو پیدا ہوئی ہے جو حد و حساب اور شمار سے باہر ہے سب دنیا کھڑی ہوگی آدم سے لے کر آخری آدمی جو مرے گا ہر مذہب و ملت کا آدمی سکتا ہوگا کائنات پورا میدان معاشر اللہ کے جلال اور ہیبت سے خاموش ہوگا تو عرش کے بطن سے ایک آواز اٹھے گی حضور فرمایا کہ عرش کے بطن سے درمیان سے ایک آواز اٹھے گی فَلْيَكُمْ زَيْنُ الْعَابِدِينَ یہ آواز اٹھے اٹھے عبادت کرنے والوں کا سنگھار عبادت کرنے والوں کا سنگھار اٹھے تو حسین کا بیٹا علی اٹھے گا یہ وہ زین العابدین ہے کسی کو پتا ہو تو بتائے نا کہہ رہے ہیں کسی نے بتایا نہیں بہت سی باتیں ہیں تو یہ وہ زین العابدین ہے ہم وہاں مدینہ شریف حاضر ہوئے تو آپ صاحب ہمیں لے گئے بیت الحزن میں وہ گھر دیکھا ہم نے جہاں عابد بیمار واقع کربلا کے بعد اس کوٹھڑی میں غم کی دکھ کی کوٹھڑی میں
دروازہ بند کر کے رات دن رویا کرتے تھے۔ تم سب بھی انسان ہو، تمہارے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے، اپنے اس ذوق کو بیدار کرو، دیکھو کہ حسین کی شان کہاں، تم کہاں۔ یہ دنیا کا غم، یہ اتنی بڑی ابتلا تھی، اتنی بڑی آزمائش تھی کہ جس نے حسن اور حسین جیسے چہرے دیکھے ہوں، صحابہ اجلہ صحابہ کے چہرے دیکھے ہوں، اس پر بھی یہ کیفیت گزری کہ کربلا کی بعد، ایام اسیری کے بعد، 18 سال کا نوجوان، آپ کو یاد ہے آپ کے گھر میں کتنے کپڑے رکھے ہوئے جوڑے؟ 5, 7, 10 جوڑے تو ہوں گے اب آدمی کے، غریب سے غریب آدمی 2, 4 ہوتے ہیں، کم از کم پرانا ہو تو دھو لیتا ہے انسان۔ لیکن سجاد سے پوچھو کہ جب اصغر کے گلے پر تیر لگا اور پھوپھی زینب کے سر سے چادر کھینچی گئی اور تڑپتے ہوئے لاشیں اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا، اس کے بعد سجاد نے مرتے دم تک میلے کپڑے پہنے، میلے کپڑے۔ عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے تھے، ہنستے بولتے تھے۔ زین العابدین کے پاس لوگ گئے، حضور آپ کبھی مسکرائے نہیں، للہ اتنی عمر ہو گئی ہے، حضور آج تو مسکرا دیجیے۔ فرمایا یعقوب کو شک تھا کہ اس کا بیٹا یوسف مرا ہے یا نہیں، شک میں تھا، آنکھیں سفید ہو گئی، اندھا ہو گیا، شک میں۔ مجھے دیکھو، میں نے 18 لاشیں ایک دن میں اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے۔ یعقوب کو شک تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا نہیں، شک میں روتا رہا۔ میں نے یقین میں 18 لاشیں ایک دن میں اٹھتے ہوئے دیکھے۔ اب بھی مجھ سے مسکرانے کی فرمائش کر رہے ہو۔ اپنے تایا کے بیٹے حسن مثنیٰ سے 4, 5, 7 دن کے بعد اس بیت الحزن سے نکل کر مدینے جایا کرتے تھے۔ یہ مدینے سے تقریباً 7-8 میل ہے، کیوں اتنا ہے؟ حافظ صاحب ہمیں ساتھ لے گئے تو اپنے تایا کے بیٹے حسن مثنیٰ مدینے میں وہ تھے اور یہ بیت الحزن میں تھے۔ 8-10 دن بعد جانا، نانا جان کی قبر پر حاضری دینی اور حسن مثنیٰ سے ملنا، وہاں تھوڑی دیر بیٹھنا، اور وہی دکھ۔ یہ زین العابدین تو خادم نے کہہ دیا حضور ہم یہ گاؤں والوں کو ذرا بتا دوں، آپ کا تعارف کرا دوں، یہ حسین کے صاحبزادے ہیں۔
فاطمہ الزہرا ان کی دادی ہے، علی المرتضیٰ بابا ہیں، اور رسالت مآب ان کے نانا ہیں. تو اس قطعی الثبوت سید نے کہا، سنو میں ہوں کہ تم ہو، کوئی ہو، قطعی سید کوئی نہیں، قطعی سید یہی ہے صرف. ان فرقوں کا کیا ہے؟ آج آپ جس سے بھی مل جائیں اپنا شجرہ نسب منسلک کرا دیں کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، یہ کوئی معیار نہیں ہے. آج کی سیاست کا کوئی معیار نہیں ہے. ہاں سیادت دکھانی ہے. میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو بڑا دلیر آدمی بھی نہیں کر سکتا، اور علم اور تحقیق کے میدان میں یہ میں بات کر رہا ہوں. لفظ سید میں نے کئی خطابات میں کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، لفظ سید کا معنی کیا ہے یاد رکھیں. یہ عربی لفظ کا زبان کا لفظ ہے. سید کا معنی کیا ہے؟ جو ظلم سہے، دکھ سہے، الزام سہے، لوگوں کی بد زبانی سہے، بد سلوکی سہے، دیکھ لے لسان العرب دیکھ لے، سب سے بڑا لغت ہے منظور افریقی کا، معتبر اور مستند، ساری دنیا وہاں سے لیتی ہے، اس نے لکھا ہے. اور اگر آپ لغت کو نہیں مانتے تو پھر میں قرآن پیش کروں گا. سادات بھی کان کھولیں، جو اپنی سیادت پر ذرا کھمنڈ بھی کرتے ہیں، ذرا سید کا معنی بھی یا پہلے مجھے بتائیں یا پھر مجھ سے سنیں. تو لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے، ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے. اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، جہاں بھی تذکرے محبوب کبریا کے چلے. وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوراں، جہاں بھی تذکرے محبوب کبریا کے چلے. ہے دیدنی یہ مدینے کے عاشقوں کا چلن، ہے دیدنی یہ مدینے کے عاشقوں کا چلن، جبیں پہ خاک در مصطفیٰ سجا کے چلے. ہے دیدنی یہ مدینے کے عاشقوں کا چلن، جبیں پہ خاک در مصطفیٰ سجا کے چلے. اور یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. اے کچھ مجمع وچ ذرا چپ بیٹھے ہیں، باذوق نہیں، اظہار نہیں کر رہا، میں حضور کی نعت پڑھ رہا ہوں. ذوق نال سنو، ایک منٹ نعرے پہ زور نہ دو. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. نہیں ہے کبر کی رخصت حرم میں زائر کو، نہیں ہے کبر کی رخصت حرم میں زائر کو، ادب کا ہے یہ تقاضا کہ سر جھکا کے چلے. ادب کا ہے یہ تقاضا کہ سر جھکا کے چلے. اور شعر بڑی توجہ چاہتا ہوں، ذوق چاہتا ہوں، اور حضور کی طرف چند لمحوں کے لیے تصور چاہتا ہوں.
حضور کو ذہن میں رکھ کر یہ شعر سنیں. وہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمان کو. وہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمان کو. وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. وہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمان کو. وہ ان کا فخر کہ رشک آئے خود سلیمان کو. وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. اور سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر. سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر. وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے. سرے نیاز جھکایا جنہوں نے اس در پر. وہ خوش نصیب ہی دنیا میں سر اٹھا کے چلے. آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے بھی نشے سے منع کیا ہے اور کرنا چاہیے، اور اس کے مضر اثرات صحت پر، معاشرے پر بہت برے ہیں. شریعت نے بھی منع کیا ہے اور ہمیں بچنا بھی چاہیے. یہ بھی اس دور کا تقاضا ہے جو میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں. تو میں نے بھی ایک وجہ پیش کی ہے کہ شریعت والوں نے نشے کو کیوں حرام کیا ہے. طبی وجوہات الگ ہیں، شرعی وجوہات الگ ہیں. میری ایک شاعرانہ وجہ اور شریعت کے ایک حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی. نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے. بھائی پل صراط سے تو ہم نے گزرنا نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے کیونکہ آپ کی غیر موجودگی میں تو وہاں سے گزرنے گزر کوئی نہیں سکتا. حضور پاس کریں گے تو پاس ہوں گے. تو یہی میرے دادا نے کہا تھا نا کہ لجپال کرے سی پاس آسان. وہ پاس رہ کر ہمیں پل صراط سے پاس کریں گے اور ہمارے پاس ان کی نسبت کا پاس ہوگا اور ان کو بھی قیامت کے دن ہمارا پاس ہوگا. نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی. نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے. پھر حضور بھی سامنے ہوں گے. اگر حضور کی سامنے آپ کی شان دیکھ کر لڑکھڑا جانا تو بڑے لوگ کھڑکھڑا جاتے ہیں. میر انیس نے کیا کہا تھا کہ کیا مدح کفے خاک سے ہو نور خدا کی. لکنت یہی کرتی ہیں زبانیں فصحا کی. وہ تو زبانیں بھی لڑکھڑا جاتی ہیں، قدم بھی لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن حضور کے سامنے اگر نشے کی وجہ سے قدم لڑکھڑا جائیں تو حضور کے سامنے بڑی شرمندگی ہوگی کہ آپ نے حرام فرمایا، منع فرمایا اور امت یہ کام کرتی رہی. اس لیے بچنا چاہیے. اور طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا. طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا. حضور واقف منزل تھے، مسکرا کے چلے. طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا. حضور واقف منزل تھے، مسکرا کے چلے. اور ایک جانے نات مجھے جن شعروں پر لطف آتا ہے، ویسے تو اپنی اولاد سبھی پسند ہوتی ہے، شعر اولاد کی طرح ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں شاعروں نے لکھا ہے، لیکن کچھ بچے بہت عزیز ہوتے ہیں. اسی طرح یہ شعر بھی مجھے. آپ کو پتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد غسل دیا جاتا ہے، اور غسل دینے کی وجہ جو ہے فقہ نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے
ہم غسل دیتے ہیں، لیکن اس تکلیف کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، نہ کسی نے قبر میں نماز پڑھنی ہے، نہ اور کوئی کام کرنا ہے جس کے لیے ہمیں وضو کرایا جاتا ہے۔ تو میں نے بہت سوچا، فقہ نے اس کی وجہ کوئی نہیں لکھی، میں نے ایک شاعرانہ وجہ پیش کی، آپ دیکھیں شاید آپ پسند آئے۔ بہت کچھ میں نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے، کوئی نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھنا، تو وضو کس لیے کرایا جاتا ہے، غسل کس لیے دیا جاتا ہے، وضو بھی کرایا جاتا ہے نا، پہلے وضو پھر غسل۔ اچھا، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، توجہ چاہتا ہوں وزیر آباد والوں، آج میں توجہ چاہتا ہوں آپ۔ اتفاق سے ہم بازار میں بیٹھے ہیں اور یہ بازار دنیا ہے، اور جب قیامت کے دن ان کے جلووں کا بازار سجے گا تو یہ بازار، آج دنیا کے اس بازار میں ہم بیٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے گواہی دینی ہے اس پر، آپ کے دل نے گواہی دینی ہے، کیا کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے۔ کا ایک بت تیرے پیکر میں ہے جڑا تیرا بہت بڑا جسم ہے نا، اس نے وچ ایک آکڑ نہ بہت بڑا دیو بڑے ہے، جڑا تیرا جس ہے نا، جڑا نظر آنا ہے اتو تو بڑے سجدے کرنا ہے تو، پر اندر آکڑ نہ دیو بڑے ہے، بہت بڑا آکڑ خان ہے اندروں تو، اتو بڑا مولوی، بڑا نیاز مند، بڑا پیر صاحب، بڑا عاجز شیار، بچوں پورا آکڑ خان ہے۔ پندار کا ایک بت تیرے پیکر میں ہے، کیوں؟ تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے، او بغض، او بےایمانی، او چکر بازی، او لومڑی علی چالاں، ہیں جی، او جھوٹ، او مکر، او فریب، تے پھر نمازاں، مسجد دیاں حاضریاں، روزے، تراویاں، حج، زکوٰۃ، نعت خوانی، اہتمام مجلس نعت، جو زمانے بےایمانی وہ بھی نال، تو بغض و حسد کسیاں تک نہیں سکنا ہے، جسا اللہ دیتا ہے اسا تک نہیں سکنا ہے، پیٹے درد پہ وننے، مروڑ پہ نہیں، مرنے تے آونا ہے۔ پنجابی دینی نا مزہ، اے جا مروڑ پہ نہیں، یہ تلو پہ نہیں تے اتو نکل وننے، تے دتا تجھ کچھ بھی نہیں، دتا مالک ہے، تے تکلیف تو دا ہے، تو دا کیوں تکلیف ہے، تو دیتا ہے، تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے، اوہی بغضی پیڑی بوتھی کڈی یا سڑ سڑ کے چواتی اور منہ ہے، چوے گھنٹے دیا نمازاں حاضریاں تے صوم و صلات نے دیکھو، قرآن خوانی دیکھو، تے منہ تکو، ایک باری تک نہ تے اکھیاں کہہ شروع ہو گئی، ایک کی وجہ ہے؟ نماز روزے نہ ایسے لے، اللہ رسولہ مننے نہ ایسے لے، معلوم ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، تیرے اندر ایمان کوئی نہیں، کملی والے کا اسوہ حسنہ، اس پر تمہارا نہ ایمان ہے نہ اس پر تم چلتے، ورنہ تیرا چہرہ او ہونا چاہیے نا کہ ایک باری دیکھو تے دوبارہ دیکھنے دی آرزو پیدا ہوئے،
ولایت کی نشانی حضرت بہاؤالدین سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولایت کی 3 نشانیاں ہیں جس میں دیکھو سمجھو وہ مرتبہ ولایت پر فائز ہے، اللہ کا مالک کا اس پر کرم ہے۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند جو ولی ہے، آج میں دسیو چکر میں میں یاد کرائے ہو یاد نہ نال کرایا کرو، میں بہوں بڑا بستہ ہے جس نے کھول بننا ہے نا تو پھر کدھرو شہ چانا کو کدھرو چانا، بڑا بستہ ہے میڈم۔ تو انہوں نے فرمایا آج کل تو جناب وہ لوگ بھی ولایت کا معیار بتاتے ہیں جن کو تصوف کی ابجد بھی نہیں آتی۔ آخر جی میرا پیر بڑا ولی ہے کہ تکے ہی بھائی، آخر بس جی میں ایک چیز پہ سوچنا ہے بھائی اتفاقاً بھی تو ہو سکنی، کوئی چہرہ تک، کوئی گل تک، کوئی کم تک، کوئی گداز تک، کوئی درد تک، کوئی شہ بھی ہے۔ ان تا ہندو بھی بہ وے بتاں کے وہ آنے لے سب کچھ ہی ہے تو ہندوؤں کے آخر ٹھیک کرنے لو، تیرا عقیدہ ہے جس نال وابستہ جو بھی کر چھوڑے تکیا بھی کرنا پیچھے مڑ کے کہ قرآن و سنت کے کہہ رہے ہیں۔ ایویں توڑ دیتی دوڑنا گیا، ہوش کرو، عقل نہ کسی منو، کوئی تک سن کے مرو۔ وہ پروانہ بھی مخصوص لائٹ سے مرنا ہے، پروانہ بھی مخصوص لائٹ سے مرنا ہے، کدے سورج نہیں لائٹ سے مویا تکیا نے، کدے چاند اور دوڑنا تکیا نے۔ جیڑی لائٹ اس نے اندر دل نے تاراواں زخماں چھیڑنی ہے اس لائٹ ہوتے وہ بھی مرنا ہے، جانور ہو کے بھی تے تو انسان ہو کے ہر نتھو خیر نے پیچھے ہمیں منہ چایا دوڑنا پیا۔ عقل کر، عقل کر، کون ہے بندہ اس دی اصل کے وے، اس دی نسل کے وے، اس دا خاصا کے وے، اس دے کول علم کے وے، اس کو تینوں بہ کے کچھ ملے یا ساری عمر انہوں نظرانہ ہی دینا رہے، تینوں کیا ملے تھے ساری عمر تو جو بے خالی کی تین اتھو کے لے کوئی درد دا ذرہ بھی لے، کوئی اللہ دا رسول دا راہ بھی اس دسیا بندے تینوں کے نہیں کہ سکا پیر ہے، سکا مولوی ہے۔ کوئی ہوش کرو، عقل کرو کہ اس وچ کے آکھیا پروانہ بھی خاص لائٹ سے مرنا ہے جی، تے بندہ کدے پروانے بھی پتہ ہے کہ میں نے اس لائٹ پر مرنا ہے، تو اگر انسان کو نہ پتا ہو کہ میں نے اس پر مرنا ہے تو وہ مطلب ہے اس جانور سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے، وہی درد پرانے تو دا وہی تکلیفاں، مسلمان بھی ہیں اور رسول اللہ نہ آنا ہے تو انگوٹھا چوم چھوڑنا ہے، آنا ہے بڑی کمال میں کر چھوڑی، تو نہ بھی چوم تو کملی والے نشان اتے ہی، تو نہیں چومنا ہے تو نہ چوم، سمجھ آئی نا، تو نہ چوم، لیکن او بغض، او بیماریاں، او دنیا نے مروڑ تو دا پہ، تو بغض و حسد کے اسی چکر میں ہے۔ اگر تیسرا مصرع کہ سر ہی کو نہ رکھ زمین پہ بہرے سجدہ، وہ دا سیر نہ سر چاہے ہی ایسا تو سٹنا ہے زمین ہوتے، جیسا چجلی والا سپ ہونا ہے، اے چھجلی والا سپ نہ بن مسلے تے بہ کے، اے نماز نہیں، اے ڈنگڑے نہیں نیت ہے بھائی نکلا ہوں سلام پھیرا تے ڈنگا کی دیاں، سر ہی کو نہ رکھ زمین پہ بہرے سجدہ، اے صرف دا سے بھی کھوپڑیاں ہی زمین پہ نہ رکھ،
تو سب نے سجدہ ادا ہو گیا، ساتھ اس کو بھی رکھ زمین پہ جو سر میں ہے۔ اے جڑا اس دا سے دی کھوپڑی گند پرے ہی نا، اس گند بھی باہر سٹ کے اٹھ، مددان ہے۔ تب ہم کہیں گے کہ اس نے حسین کے سجدے کی اقتدا کی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو سر تیرا اٹھے تو بغض، اناد، کینہ برادری کے ساتھ، محلے کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جو تیرا حق ہے، جو تجھ سے زیادتی کرتا ہے اور ناجائز کھلی زیادتی ہے، دنیا گواہی دیتی ہے، اگر نہیں مانتا وہ تو اللہ پر چھوڑ، مالک پر چھوڑ۔ دیکھ کیا ہوتا ہے جی؟ کیوں تخم امید خام یوں بوتا ہے، حالات کی تلخیوں پہ کیوں روتا ہے؟ مومن ہے اگر تو اپنا مستقبل و حال اللہ پہ چھوڑ، دیکھ ہوتا کیا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، خیر المنتقم تجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر بندے نہ پتر ہیں تو اس سے اعتماد ہی، یقین ہی تے چھوڑ مالک تے آنکھ مالک ویکھ، تو ویکھ رہے ہیں میری نیت صاف ہے، بندہ میرا بھرا ہے، میرا محلے دار ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا عزیز ہے، میرا جاننے والا ہے، میرے نال زیادتیاں کر رہا ہے، چھوڑ مالک تے جے کدے نتیجہ 10 دن وچ مہینے نہ نکلے تے میرا نام ہٹاویں، تیرا ایمان ناقص ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو جھوٹے سجدے کرنا ہے، مکاریاں کرنا ہے۔ قرآن میں جا بجا انسان دینا مکاریاں دا ذکر ہویا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جسے لے سب دینے تو نخرہ کرنا ہے، آکڑنا ہے، پہلو تے ہی کرنا ہے، اوتھے بھیجنا ہے یار میں بیمار ہوں، فلانا کام اچھا کرنا ہے، یار کراتا ہے یہاں پر ذرا کاروبار ہے جس واری ذرا کام خراب ہو گیا، ذرا بے ایمان اندر نہ چوٹی نہ بے ایمان، اللہ نال بے ایمان نہیں، اے انسان نہیں داری عام کروڑا روپے اربا روپیہ نہ بھکھا جدی کشتی منگتا آیا، پیو دادے فٹ پاتا تے بہ کے منگنے رہے، آج جو سارے رزق چاہ دیتا اس کھول کے، جس لئے اس میں راہ آنا نہیں یار اے فلانی چیز چاہ کے نہ تے پھر میں دیساں اس ویلے ذرا میں نے کول گنجائش نہیں تے بینک پر رہے۔ یہ ایڈا بے ایمان ہے، لچا کمینہ، پی ایچ ڈی کی تھی کمینگی وچ، پی ایچ ڈی ہر بندہ میرے سمیت گریبان چانکے جو جو سن رہا میری یہ گل سوچے کیا اس بے ایمانی نہیں کی تھی کدے اللہ نال، مالک نال نہیں کی تھی، چکر نہیں دیتے تے پھر تو دا وہ مروڑا نہ دے وے تے کدے او تو دا چھنڈا دے چھوڑے تے پھر چاں چاں کیوں کرنا ہے، ٹھہر رہا ہوں اس نہیں باری اس واسطے حسد بغض سارا کوئی فضول دعائے ناریز جس لئے میں اسا دینا نخرے کسی بندے بندہ نہیں سب من درو غفلت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبرستان بھی تکنے ہو کندیاں فرمایا شرم کرو بغیرتو، او بغیرتو شرم کرو کہ اپنے نوکراں تسی اپنی جائیداد تے پراپرٹی تے، کوئی پیر اپنے نوکراں کسی مرید گدی تے نال بٹھانا ہے؟ بولو پیراں تے ایڈی پھوک نہیں اپنے رشتہ داراں نہیں بٹھانے،
وہ آنے نے جل جلالہ سیٹ صرف اللہ آسان دیتی ہے. ہمارے ساتھ کون ہے؟ ہم بھی اپنی گدی پہ وحدہ لا شریک ہیں. اتنی پھوک تے اتنا کبر انہوں نے اندر پھنسیا ہو رہے ہیں. تسی کیا اس دور نے پیراں جنید بغدادی سمجھنے ہتھے گلے گلے تک دنیا دے وچ لتھین ڈبین دنیا دے وچ دنیا دی لالچ اور ہرس وچ کہ میں تے کہ کوئی اور. سمجھ آئی؟ صرف گلا میں تساں دس رہا تے گدی تے کوئی نہیں بٹھانا نال بٹھاؤ نا مزہ آویں. تے فرمایا گدی تے کوئی پیر نہیں بٹھانا. کوئی شیخ الحدیث کسی طالب علم کو اپنے مسند شیخ الحدیثیت پر نہیں بٹھاتا. کوئی شیخ القرآن کسی طالب علم کو اپنی گدی پر ساتھ نہیں بٹھاتا کیونکہ وہ فرق رکھنا چاہتا ہے. بڑے احمق ہو کہ اپنے ساتھ تمہاری اتنی امتیاز اور عزت کا سلوک ہے تے جنی کھنیاں چاہ کے میں نے نال شریک پہ بڑھانے ہو. جیڑا سیڈ نہیں پہنچ سکنا جیڑے نکے تو مکھی نہیں اڈا سکنا وہ میں نے نال شریک بنا دیتا نے. ہے جی اے جناب پیر صاحب پتر دے سن اے مولوی صاحب نے تعویذ نال جناب پتر جمسی اللہ کو فارغ ہو گیا. یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں. میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے. کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید؟ کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید؟ وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں، وہ اعلائے کلمت الحق کی آواز کہاں گئی؟ رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے؟ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ بولو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے. اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے جی، یہ توحید بیان کرتا ہے، یہ وہابی ہے. تے نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے، انہاں کے آکسو تے قرآن ساری توحید بیان کر رہا ہے، اللہ کے آکسو. اللہ ہے وہاب. اللہ کیا ہے؟ وہاب. تو وہاب کا کیا معنی بنا؟ جو وہاب والا ہے وہ بنا وہابی. اے سنو بھائی اہل سنت، تسی بریلوی حضرات میرے تے فتویٰ نہ لائیو، میں صرف وہابی نہ میں نہ دس رہا. وہاب بہو دینے والا، وہاب میں نے بہت دینے والا. وہابی بہت دینے والے کا خاص بندہ وہابی ہے جی. اس کا لغوی معنی تو یہ ہے، لیکن اس کو ذرا سمجھیں. یہ نام رکھ لینا وہابی اور بات ہے، لیکن اس پر یقین رکھنا ہے جی کہ میں تو اسی سے مانگتا ہوں تو پھر چندے بند کرو. اے لوگاں نہیں جڑیاں کھلا لانے ہو چھوڑو. اور آپ کو متحدہ امارات سے جو ایڈ ملتی ہے، وہاں سے آپ کو جو پیسے آتے ہیں سعودی عرب سے، وہ بند کریں، کیونکہ آپ وہابی ہیں، اللہ والے ہیں. مطلب دعویٰ کرنا وہابی، اللہ والا، وہاب والا.
تے ہاتھ چھنے کو 50 پاسے ہے جو ہے کہ ایک چھنی سعودی عرب دار، ایک چھنی متحدہ امارات دار، ایک ادھر، ایک گل پھر سجنی نہیں، ایک گل جڑی سجنی نہیں نا، پھر مزہ تے آنا نا، یکدار گیر محکم گیر، ایک بوا پکڑ تے یا نہ بدل نا، یہ تو گل غلط ہے نا۔ یہ تو اکبر الہ آبادی پھر آخیا کہ زباں پہ آیا ایاک نستعین بھی رہی، زباں پہ آیا ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے پاؤں پہ لیکن میری جبین بھی رہی، بتوں کے پاؤں پہ لیکن میری جبین بھی رہی، بتوں کے پاؤں پہ کھلو کے پڑھنے وہابی کتنی بڑی گل، صرف تانے کو تنی عبادت منگنے ہیں تنی عبادت کرنے ہیں تے صرف تانے کو منگنے ہیں، وہ اسی تک کوڑے سے ہی اسانے تے کئی بوئے سے ہی، اور ذرا انصاف نہیں گلا میں سنو نا، ہاں میں آخیا اسانے تے کئی بوئے صحیح، تسی تے ایک بوئے والے ہو، زباں پہ آیا ایاک نستعین بھی رہی، اسی اللہ تعالی کو منگنے ہیں صرف بس، تو ہی دینے والے اور کوئی دینے والا نہیں، کہ ادھر کو منگنے ہو دعویٰ کر کے جو آپ سعودی عرب سے لیتے ہیں، متحدہ امارات سے لیتے ہیں، یہ بت ہیں، یاد رکھو اللہ کے علاوہ جس سے مانگا جائے وہ بت ہے، تو کیا سعودی عرب بت نہیں ہے؟ متحدہ امارات اور ان کے شیخ جو ہیں وہ بت نہیں ہیں؟ تے اللہ نہ واسطہ نے میں گزارش کرساں توحید میں بیان کرتا ہوں، لیکن میں اس گزارش کے ساتھ کہ اپنے نام سے، اپنے اس پارٹی کے نام سے وہابی کا لفظ کاٹ دیں، آپ اس قابل نہیں، کیونکہ وہابی کا معنی ہوتا ہے اللہ والا، وہاب والا، تو آپ تو کئی والوں کے لیے ہیں، آپ تو سعودی والوں کے لیے بھی ہیں، متحدہ امارات والوں کے لیے بھی ہیں، یہ کیا ہے؟ زبان پہ آیا ہے ایاک نستعین بھی رہی، اے بتن سارے بتن، تسی آنے کہ نہیں اللہ تو سارے بتن تے اے بت نہیں، اپنی باری آسا ملنے اساں تے چڑھنے ہوتے، اپنی باری اپنے منہ تک کو نہ کہ کر لیتے بڑے موحد بننے، یہ سب جھوٹے ہیں دعوے، مدعیاں در طلبش بے خبرانندی، مدعیاں جتنے دعوے کرنے نا، ہم موحد ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے، کسی سے نہیں پکارتے، کیا نہیں کرتے، یہ سب جھوٹے، اللہ دی طلب سارے بے خبر ہیں، کیوں؟ کارا کے خبر شد خبرش باز نیامد، کارا جساں ایک خبر ہوئے جے نا کہ میں وہابی ہاں، میں اللہ والا ہاں، وہابی میں نے اللہ والا،
میری بات سن رہے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں؟ وہابی وہاب یہب وہبن، وہاب بہت دینے والا، مبالغے والا ہے جی، اس والا بہت دینے والے نا، بندہ خاص بندہ وہابی ہے جی۔ تے پھر کہوے سجا کھبا کوئی گٹھ نہیں چھوڑنا، کوئی گٹھ نہیں چھوڑنا، بندہ ہاتھ کر چھوڑے اگے تے مٹھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ مٹھ وچ پیسے ہونے۔ وہابی کوئی گٹھ نہیں چھوڑنا، جے بندہ ہاتھ چاہ دے تے مٹھ نہیں چھوڑنا۔ پھر آ رہے جناب اسی توحید پرستاں، تسی بھی کوڑے ہو، جساں خبر ہو ونجے نا سادی آنا ہے کارا کے خبر شد خبرش باز نے آمد، جساں اس نے خبر ہو ونجے پھر او بے خبر ہو وننا ہے، او چپ ہو وننا ہے، او ڈانڈ نہیں پانا ہونا۔ کبھی معین الدین اجمیری نے کہا کہ میں وہابی ہوں، میں اللہ والا ہوں۔ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ میں اللہ والا ہوں، وہابی ہوں، وہاب والا ہوں۔ علی حجویری نے کہا، کسی ہمارے شیخ نے کسی پیر نے کہا نہیں، جڑے اے ہونن انہاں اخوانا ہے کہ انہاں آکھو یا آپ آنا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یا لوگاں نے تسی آکھو انہاں اے اللہ دے ولی، اے میرے دوست ہیں، انہاں کدے نہیں آکھیا۔ اے عجیب طبقہ ہے، یہ آنا وہابی میں اللہ والا ماں، اپنے منہ اللہ پاویں مننے ہی نہ۔ یہ اکھے جناب طواف کر رہے ہیں، بندہ پہ آنا ہے سارے پہ پھرنے، حاجی تو بڑے بڑے ہونے نا، اللہ آنا اللہم لبیک اللہم لبیک، اللہ آنا گو بیک، جول دفعہ پیچھے ہٹ۔ بندہ آکھے لبیک، اللہ آکھے گو بیک، تے اپنے منہ مٹھو نہ بنو، تو ساں ہور بھی کوئی آکھے نا، اللہ خود آکھے بتا تیری رضا کیا ہے۔